میں پاکستان سے ریسنٹلی واپس میں نے آنا تھا، یورپ کے ایک آدھ کنٹریز میں نے وزٹ کرنا تھا، تو میرا واپسی پہ 8 گھنٹے کا لے اوور تھا دبئی میں۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے ویزا نہیں مل سکتا۔ ہم نے تو معاشرتی علوم کے سارے جھوٹ پڑھ کے ان پہ یقین کر لیا، لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے جسے جین زی کہتے ہیں، یہ یقین نہیں کرتی۔ اس پہ کوئی بھی بات کرو، سب سے پہلے یہ اسے اوپن کرتی ہے، لاجکس کی بات کرتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اتتارڈ کی کہ پاکستانی پاسپورٹ کسی کی جا کے ڈیسک پہ رکھو کسی ملک میں، تو وہ کہتا ہے، ایسے دیکھتا اور کہتا ہے واو اسٹرانگ کنٹری۔ عزیزوں کارے باہر جاتے ہیں، امیگریشن پہ پاسپورٹ دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی پاکستانی پاسپورٹ، تو وہ کہتے ہیں پاکستان اسٹرانگ۔ ریالٹی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے ریسنٹلی، وہ تو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں نے گیا چیٹ جی پی ٹی پہ اور لکھا کہ بھائی از پاکستانی پاسپورٹ اسٹرانگ انف، تو اس کا شارٹ آنسر اس نے کوئکلی دیا نو، بلکہ اس نے یہ بتایا کہ جو باٹم سے جو اس کی فہرست بنتی ہے نا پاکستانی، وہاں پہ فال کرتا ہے اس کے پاسپورٹ کو لے کے، اور ہمارا جا کے ٹائی بنتا ہے یمن کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ جب آپ نے ترقی کرنی ہے نا، انڈیویجول نے یا اسٹیٹ نے، تو پہلی شرط ہے سچ بولنے کی، اپنے آپ سے اور اپنی عوام سے۔ میں پاکستان سے ریسنٹلی واپس میں نے آنا تھا، یورپ کے ایک آدھ کنٹریز میں نے وزٹ کرنا تھا، تو میرا واپسی پہ 8 گھنٹے کا لے اوور تھا دبئی میں۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے ویزا نہیں مل سکتا، چونکہ میرے پاس پی آر ہے سویڈن کی، اور میرا پاسپورٹ 2-3 مہینے تک وہ بھی کلیئر ہو کے میرا آ جانا ہے، لیکن تب تک چونکہ مجھے پاکستانی پاسپورٹ یوز کرنا پڑنا تھا، تو انہوں نے ایک لمبی چوڑی فہرست جاری کر دی کہ ہمیں یہ بھی پرووائڈ کرو، یہ پرووائڈ کرو، یہ پرووائڈ کرو، یہ پرووائڈ کرو، تو تب دیں گے۔ مطلب 10 چیزیں انہوں نے مجھ سے مانگ لی، لیکن میرے پاس سب کچھ تھا، میں نے چھٹ سے وہ پرووائڈ کی اور میں نے ویزا لے لیا۔ میں حیران ہوا، یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں برادر اسلامی ملک، جس کی ایمریٹس ایئر لائن آپ لوگوں نے کھڑی کی ہے، جہاں پہ 15-16 لاکھ پاکستانی ان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا بھیجا ہوا وہاں پہ مزدوری کر رہا ہے، جن کے شیخ آپ کے ملک میں آ کے تتر اور مختلف جانوروں کا شکار کرتے ہیں، بقول آپ کے جی ہمارے ان سے بڑے زبردست ریلیشن ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستانی پاسپورٹ والوں ہولڈرز کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اٹ سیلف کتنی بڑی ایک انسلٹ ہے ہمارے لیے۔ اور اتتارڈ یہ کہہ رہے ہیں موصوف کہ ڈیسک پہ رکھو، تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واو کیا بات ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آج تک آگے نہیں بڑھ سکے۔ جو حب الوطنی ہوتی ہے نا، یہ پیدا نہیں کی جاتی، یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ریزنز ہوتی ہے اس کے اسٹیٹ کے کرتا دھرتا حکمران، وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ حب الوطنی اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس کی بھی ریزن حکمران ہی ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چولے ماریں گے، ایسے دھوکے دیں گے آپ کو کہ دل کرے گا یار ادھر ویکھنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ تو شیم آن یو اتتارڈ صاحب، آپ پہ بھی اور آپ جیسے ان سب جھوٹوں کے اوپر بھی جو سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ سسٹم میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بس بیچاروں کو موقع نہیں ملا کوئی اپنی ایمانداری شو کرنے کا، اور آپ لوگ ہو کہ ایک تو دھوکے سے جھوٹے طریقے سے آ کے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہو جی کہ ہمیں اقتدار اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہوا ہے۔ شیم آن یو، میں تو سمپلی یہ بولوں گا۔ تو یہ ہے پاکستانی پاسپورٹ کی ٹوٹل ویلیو۔ میں نے بھی یو کے، یورپ، یو ایس اے، کینیڈا کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو اس ملک کی بات کی ہے جو 2.5 گھنٹے کی ٹریول پہ کھڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اور قدم قدم پہ ہمارے گلے خشک ہو جاتے ہیں جناب ان کے نعرے مارنے میں، جی کہ ہمارا زبردست تعلق ہے ان کے ساتھ۔ جھوٹ مارنا ذرا گھٹ کرو تے اللہ تو ڈرو۔